نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک سائل آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسأل ای بقاء الارض خیر۔ ایک دیہاتی آ کر نبی اسلام سے سوال کرتا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے بتلائیے زمین کا کون سا حصہ بہترین ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا علم مجھے نہیں ہے، جبریل آئیں گے تو پوچھ کے بتاؤں۔ جبریل بھی آ گئے، نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے جبریل کیا تجھے پتا ہے زمین کا کون سا حصہ بہترین ہے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے بھی اس چیز کا علم نہیں ہے، اللہ سے پوچھوں گا تو پھر آپ کو بتاؤں۔ سیدنا جبریل اللہ کے پاس گئے تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها۔ زمین کے وہ حصے جہاں مساجد ہیں وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور زمین کے وہ حصے جہاں بازار ہیں وہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اس حدیث میں مساجد کی عظمت بھی بیان کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے عقیدے کی اصلاح بھی کی ہے۔ مسجد کی فضیلت کیا بیان کی گئی کہ روئے زمین پر جتنے بھی گھر ہیں، جتنے بھی حصے ہیں زمین کے، ان تمام حصوں میں سب سے بہترین حصے جو اللہ کو پسند ہیں وہ اس زمین کی مسجد ہیں، اور اس زمین کے وہ حصے جہاں کاروبار ہوتا ہے، بازار ہیں، تجارتی مراکز ہیں، وہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ مساجد کی فضیلت آپ اس حدیث سے سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ بازار جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک حدیث میں لہ الملک ولہ الحمد کے بعد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ جو بندہ بازار جاتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے گا، ایک تو بازار کے نقصان سے وہ بندہ اپنے آپ کو بچائے، دوسری فضیلت اس کو یہ ملتی ہے کہ 10 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 لاکھ درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جگہ اللہ کو ناپسند ہے، لیکن جو بندہ سنت کو اپناتے ہوئے اس جگہ پر جاتا ہے، یہاں سے گزرتا ہے، تو اللہ اس سے اتنے خوش ہوتے ہیں سنت کو فالو کرنے کی وجہ سے کہ اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ معاف اور 10 لاکھ درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کی پسندیدہ جگہ پر آئے اور سنت کے مطابق آئے تو پھر اس کا اللہ کے ہاں کیا رتبہ ہوگا، کیا مقام ہوگا، کیا شان ہوگا۔ ایک حدیث اس حوالے سے جمعہ والے دن کے لیے خاص نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جمعہ والے دن غسل کرتا ہے، اچھے طریقے سے غسل کرتا ہے، پھر اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور پھر پیدل چل کے مسجد آتا ہے، کسی سے باتیں بھی نہیں کرتا، کوئی لگو کام بھی نہیں کرتا، امام اور خطیب کے قریب ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اس کی کہی ہوئی باتوں کو سنتا ہے توجہ کے ساتھ اور نماز پڑھ کے واپس چلا جاتا ہے۔ جتنے قدم وہ چل کر آتا ہے اور جتنے قدم وہ چل کر واپس جائے گا، ہر قدم پر اللہ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کے قیام کا ثواب ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ مسجد میں آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اندھیروں میں چل کے آتا ہے قیامت کے دن اسے اللہ مکمل نور عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ مسجد میں آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، باوضو ہو کر گھر سے نکلتا
ارشاد فرمایا کہ جب وہ اپنے حج سے فارغ ہوتا ہے وہ ایسے اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں۔ دن میں 5 بار آپ آئیں گے، 5 بار اللہ آپ کو حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، عظمت ہے مسجد کی کہ جو بندہ مسجد میں آتا ہے، اللہ کی پسندیدہ جگہ پر آتا ہے، سنت کے مطابق آتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنی رحمتوں کے، اللہ اپنی محبتوں کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے اور وہ بندہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لے گا۔ اس حدیث میں جو ہمیں عقیدہ سمجھایا ہے وہ کیا ہے کہ دین کے معاملے میں نبی علیہ السلام کا بھی اپنا کوئی اختیار نہیں، اپنی مرضی سے اپنی منشا سے وہ کوئی بات نہیں بتلا سکتے، اپنی طرف سے وہ کوئی حکم صادر نہیں کر سکتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اس وقت تک دین کے معاملے میں قرار نہیں کرتے جب تک اللہ وحی نہیں کر دیتے۔ تو نبی علیہ السلام کا اپنا دین کے معاملے کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے، وہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں آ جاتا، حکم نہیں آ جاتا، نبی علیہ السلام اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ ہمیں پسند نہیں ہے، یہ ہمیں پسند نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان سے کہیے قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی اللہ مجھے وحی کرتا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام سے ایک دفعہ یہ غلطی ہوئی کہ نبی اسلام اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے عصر کی نماز کے بعد، تمام گھروں سے آپ چکر لگاتے، تو سیدہ سودا رضی اللہ عنہا یا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے گھر سے آپ شہد کھایا کرتے تھے۔ تو تمام بیویاں جیسے عورتوں میں جو تھوڑی سی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس زیادہ کیوں بیٹھتے ہیں، اس کے پاس یہ چیز ہوتی ہے ان کے اندر حسد کہہ رہے ہیں آپ کو، تو انہوں نے کیا کیا، سب نے پلان بنایا کہ جس کے پاس بھی اللہ کے رسول آئے وہ کہے کہ آپ کے منہ سے تو مغفیر کی بو آ رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام جب جس بیوی کے پاس جاتے وہ یہی کہتی آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، جس طرح ہم لہسن کھاتے ہیں لہسن کی اسمیل آتی ہے، پیاز کی اسمیل آتی ہے، جس طرح عرب کے اندر ایک بھوکی ہے مغفیر، اس کی آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو صرف شہد کھایا ہے، اس لیے آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے لیے حرام کی، خود اپنے اوپر آپ نے بندے لگانے کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جو چیز میرے محبوب اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہوئی ہے آپ اپنی مرضی سے اسے کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہ اختیار نہیں۔ تو دین کے معاملے میں نبی اسلام کا کوئی اختیار نہیں، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو ڈانٹ دیا اور فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ فرمایا اے لوگو اگر میرا محبوب پیغمبر اپنی طرف سے کوئی دین کے اندر بات کرتا تو ہم اس کے داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی شرح کو کاٹ دیتے اور تم میں سے کوئی بھی ہمارے محبوب نبی کی مدد کرنے کے لیے نہ آتا۔ یہاں تک اللہ نے کہا تو دین کے معاملے میں نبی کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو پیغمبر اسی وحی کے تابع ہوتا ہے اور وہی حکم اور وہی پیغام وہ امت کو آگے دیتا ہے۔ دوسرا عقیدہ جو ہمیں دیا گیا ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر وہ ہے علم غیب کا مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، آپ عالم الغیب نہیں ہیں، آپ عالم الوحی ہیں۔ جو اللہ نے آپ کو دیا آپ کے پاس اتنا ہی ہے، جو اللہ نے آپ کے لیے ظاہر کیا اتنا ہی آپ
زیادہ آپ کے پاس علم نہیں تھا۔ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو جیسے ہی اس نے سوال کیا تھا کہ زمین کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اچھا ہے، بہترین ہے، تو آپ فوراً سے کہتے کہ اللہ کے ہاں جو سب سے بہترین زمین کا حصہ ہے وہ مشرق ہے۔ تو آپ نے اسے کہا تھا کہ مجھے علم نہیں ہے، جبریل آئیں گے تو جبریل سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو جبریل کو بھی اس چیز کا علم نہیں تھا، تو انہوں نے بھی اللہ سے سوال کیا، تو اللہ نے اس سوال کے جواب میں پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ زمین کے وہ حصے جہاں بچتے ہیں وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ علم الغیب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے خود نفی کروائی۔ آپ ان سے کہیے قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم اني ملک۔ آپ ان سے خود کہیے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں۔ ولا اقول لكم اني ملک، اور نہ ہی میں تم سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ بس مجھے اللہ جو وحی کرتا ہے میں وہی بات آگے پہنچاتا ہوں۔ اور دوسرے مقام پہ سورہ الاعراف کے آخر میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ ان لوگوں سے کہیے اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں دنیا کی ہر بھلائی کو اکٹھا کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ ظاہر ہے ایک بندے کو پتہ چل جائے میرے لیے وہاں جانا نقصان دہ ہے تو وہاں کبھی نہیں جائے گا۔ ایک بندے کو پتہ چلے وہاں سے مجھے اتنا فائدہ ہونے والا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں رکے گا، وہاں پہنچے گا۔ تو یہ اللہ نے اپنے نبی محبوب نبی سے کہا کہ آپ ان سے کہیے اگر میں غیب جانتا ہوتا تو دنیا کی تمام بھلائیاں اپنے پاس جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف اور بیماری اور کوئی چیز نہ چلتی۔ تو اس حدیث میں ہمیں تین چیزیں بتلائی ہیں۔ ایک کہ اللہ کے ہاں زمین کے وہ حصے جہاں بچتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے کہ، اور دوسری بات اس حدیث کے اندر یہ بیان کی گئی کہ دین کے معاملے کے اندر نبی کا بھی اختیار نہیں ہے۔ جب نبی کا اپنا دین کے معاملے کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر کسی امت کسی مولوی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی مسئلہ لوگوں تک بیان کرے۔ تیسری حدیث کے اندر جو بات ہمیں بتلائی گئی کہ وہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔